اللہ کریم کے نام سے آغاز ہے اور سلام اور دعاؤں کے بعد ایسا ہے کہ امیگریشن قوانین میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ اور آج کل تازہ ترین یہ ہے کہ پتہ نہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر ایک کا شہزادے کا دل کرتا ہے کہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے میں ہی دوں۔ تو بریکنگ نیوز یہ دی گئی ہے کہ ستمبر تک جو ہے وہ 3 سال والا قانون ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کی یہ بات میرے بچوں، شیروں، چھوٹے اور بڑوں، قابل عزت مرد و زن سن لیجئے کہ ابھی تک امیگریشن قوانین میں وزارت امیگریشن کی طرف سے کوئی سند نہیں آئی کہ 3 سال والا قانون کب تک بڑھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بریکنگ نیوز پچھلے 3 ماہ سے مسلسل دی جاتی ہے، دی جا رہی ہے، اور جس شہزادے کا دل آتا ہے وہ بریکنگ نیوز کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صرف ایتھن میں 60,000 وکلا ہے، یعنی کہ لا ایسوسیشن ایتھن میں 60,000 وکلا قانون دان ممبر ہے۔ تو جب قانون آتا ہے، فیک میں چھپتا ہے یا وزارت امیگریشن اس کو جاری کرتی ہے، تو سب سے پہلے لا ایسوسیشن کو بھیجتی ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں 60,000 وکلا صرف ایتھن والے، باقی پیریا اور کسانتھی کموتینی سے لے کر پورے یونان کے وکلا علیحدہ ہے، تو وہ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ان میں سے کوئی بھی ایک آگاہ نہیں، اور جس نے بھی کہا، ایک وکیل کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کسی خاتون کا، تو جس نے بھی کہا اس نے کہا سارے چھوٹے بڑے پرانے نئے سارے کہہ رہے ہیں تو میں تو وکیل ہوں، قانون دان ہوں، کہہ دوں۔ تو اس نے بھی آج خود یہ بات کی، قانون نے اس کی کوئی تشریح، کوئی سند ابھی تک نہیں بھیجی۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ 3 سال والا قانون جاری ہے، پیپرز جمع کرا سکتے ہیں، جمع ہو بھی رہے ہیں، لیکن ابھی تک کب تک یہ ویلڈ ہے، کب تک کارآمد ہے؟ ممکن ہے سپتمبر تک ہو، اور این ممکن ہے کہ پورا سال ہو یا اس سے بھی زائد، یا جون تک، لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی تشریح، کوئی وضاحت، کوئی حکم نامہ، کوئی امیگریشن قوانین نے وضاحت نہیں کی۔ بہت زیادہ تفصیل سے اس لیے بتایا تاکہ بڑے سارے نکتے ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مختلف اس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بڑے سارے نوجوان وہ جو OYM 2 نمبر ویویوشیاں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، جن کو خاص ویویوشیاں کہہ لیں یا عام کہہ لیں، جو دل قانون جنہیں 2 نمبر ویویوشی کہتا ہے، چیٹنگ کہتا ہے، تو اس پر بہت زیادہ ہزاروں لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ 2 ماہ لولی پوپس بیچنے والوں کے ان ہی غیر مستند بریکنگ نیوز اور مختلف چیزوں کی وجہ سے وہ بچارے اپنے 2 ماہ کا ٹائم لیمٹ کھو بیٹھے، ضائع کر بیٹھے، اب وہ عدالت نہیں جا سکتے۔ تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سابقہ دور کے انسیماز ہیں، ٹیکسز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں، تو پھر جو خاص مہارت رکھنے والے وکلا ہیں وہ آپ کا کیس دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر سپورٹنگ ڈاکومنٹس، خاص طور پر انسیما، بے شک یہ مشکل چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس عام کا ہی نہیں، افیمی نہیں، آمہ نہیں، تو آپ کے ٹیکسز کیسے لگ سکتے تھے؟ لیکن ٹیکسز ایسے لگ سکتے تھے کہ اگر آپ کے پاس سابقہ اسائلم کارڈ ہو یا کچھ ایسی مطلب چیزیں جس پر قانون آپ کو رستہ دیتا ہو، تو وہ بہت بڑی سپورٹ ہے ادیکی ویویوشی ملنے میں، یعنی کہ پولیس کا تحفظ۔ بصورت دیگر اس میں 50 سے 60% امکان ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈھیر سارے پیسے لگ جانے کے بعد بھی امکان 50 سے 60% ہے۔ اور جن نوجوانوں کے پاس اگر پرانے NC میں ہیں، پرانے ثبوت دلیل، کافی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں، تو وہ اگر 6 ماہ بھی گزار چکے ہیں تو تب بھی امکان رسک پر موجود ہے کہ ان کی بھی عدالت ہو سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، چہ جائے کہ ٹائم لیمٹ 2 ماہ کا ہے۔ اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو پھر آپ کو یہ آبجیکشن آ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس تو 2 ماہ کا ٹائم تھا، اب آپ نے 3 ماہ 4 ماہ گزارنے کے بعد جو عدالت کی ہے
یہ کس چکر میں کی ہے؟ تو اس میں پھر آپ کا وکیل دلیل پیدا کرے گا، آپ سے لے کر ثبوت دے گا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ معاملات کیے ہیں۔ تمام پیریفیریاز میں ایتھن کے الفا ویٹا گاما سے لے کر پیریا تک اور پیریا سے پالینی، پالینی سے جزیروں تک تمام پیریفیریاز میں لیٹ کام ہو رہا ہے، لیٹ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مزدور جب پیپرز لے لیتا ہے یا اپنے وطن چلا جاتا ہے یا یورپ کے دوسرے ممالک میں، جس کی وجہ سے لیٹ ہے۔ اور آپ ابھی ایک نوجوان بچے کا فون آیا کہ جی بات یہ ہے کہ جب 2 ماہ ہو گئے فنگرز دیے تو ابھی تک ہماری فائلیں نہیں چیک کر رہے۔ تو فائلیں نہ چیک کرنا، سستی کرنا، ایک تو ورکنگ ہینڈز نہیں ہے پیریفیریا کے پاس، اور دوسرا ظاہر ہے امیگرینٹس کو کم توجہ دی جاتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب امیگرینٹس قیام نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے، اپنی آواز بلند نہیں کرتے، تو پھر وہ تو پالیسی کے طور پر اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں ویسے چاہتا ہوں، پیریا پچھلے دنوں میں ایک ہمارا اجتماع تھا، تو پیریا والے کہتے ہیں کہ برائے مہربانی پیریا میں ہم ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں اتنی سستی، اتنی کوتاہی۔ میں نے کہا میرے بچوں، آپ کو اور پورے یونان میں جتنے بھی امیگرینٹس ہیں، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم سے ہیں، ورکر ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو سب سے آگے کھڑا ہو کے ہر چیز کا بندوبست میں کروں گا، انتظام میں کروں گا، لیکن آپ آئیں گے نہیں، کھڑے ہی نہیں ہوں گے، تو پھر انتظام کس لیے کرنا؟ جانا کس لیے؟ کیوں جانا؟ تو اس لیے اپنی طلب کو چیک کر لیا کریں کہ کیا آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ میں واقعی وہ طلب ہے، یا وہ ایک جو سسٹم روٹین چل رہی ہے بڑی پیاری، بھائی خود کچھ نہیں کرنا، جو ہے دوسروں پر ڈال دو، میں نے تو کچھ نہ کبھی کیا ہے نہ کرنا ہے۔ تو میرے بچوں، یہ بری ترتیب ہے، یہ بری ایک راہ ہے۔ اگر آپ خود نہیں کریں گے تو پھر دوسرے کو دوش کیسے دیں گے؟ پھر وہ بنتا نہیں۔ اس لیے قیام کریں، سارے ایک دوسرے کے دوستوں بازو بنے اور قیام کر کے اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور ایک سوال ہے، ایک نوجوان ہے، وہ لکھتے ہیں کہ عمران ملک صاحب ہے، فیس بک پر یہ سوال ہے کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے تھے کہ ویویوسیاں نہ بنوائیں، اور کئی بولتے تھے ویویوسیاں بنوائیں۔ تو کہتا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ OYM کے دفتر جا کے وہ دفتر بند کروائیں۔ عمران ملک صاحب، میرے بچے، میرے شہزادے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، شاباش کہ آپ نے کچھ بولا ہے۔ بولنے سے میرے بچوں راہ ملتا ہے، سوال کرنے سے، تنقید کرنے سے، کھڑا ہونے سے راہ ملتا ہے۔ آئیں میں آپ کو راہ دکھاتا ہوں۔ تو یہ آپ نے کہا، ہاں میں نے 2 سال مسلسل آپ سب کو اپنا بہت قیمتی سرمایہ جانتے ہوئے یہ کہا، 1.5 سال کم از کم، کہ ویویوسی نہ لیں، یہ کل کو آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت اور مشکل بن جائے گی۔ اور وہ ہوا، اور آپ سارے اس مصیبت میں، اس مشکل میں پھنسے ہوئے۔ اور میرا حقیقتاً مطلب غم زدہ ہوتا ہوں، ٹینشن لیتا ہوں کہ دیکھو اگر میرے بچے، میرے یہ شیر، میرے شہزادے، یہ سارے مزدور سن لیتے تو اس مصیبت میں نہ پھنستے۔ اب سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ بہت ساروں نے کہا میرے بچے، میں آپ کا منتخب ایک نمائندہ ہوں، ایک ذمہ دار شخصیت ہوں، کوئی بھی فرد کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے، تو آپ کی اب مرضی ہے کہ آپ نے کون سی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے، سچ بولیں اور سچ پر چلیں۔ یہ آپ سب پر لازم ہے کہ سچ کی تحقیق کر کے سچ تک پہنچے، تاکہ غلط بات نہ آپ سنیں اور نہ اس پر عمل کریں۔ اب آپ نے لکھا ہے، عمران ملک یا بے شمار نوجوان شہزادے لکھتے ہیں کہ OYM کا کسی نے جا کے دفتر نہیں بند کرایا۔ میرے بچے، میں نے بند کرایا۔ میرے بچے، وہ ویڈیوز دیکھیں کہ OYM کے دفتر جب آپ نے بالکل نہیں سنی، جب میرے 30-35 ہزار بچوں کا نقصان ہو گیا،
جب میں نے یہ جان لیا کہ آپ بات سننے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں، اور جو فضولیات ہیں ان کی ترتیبوں میں جا کے گر کے اپنا شدید ترین نقصان کر رہے ہیں، تو یونان کی مختلف جماعتوں کے ساتھ OIM کے دفتر گیا، ان پر کیس دائر کیا، انہوں نے مجھ پر کیس دائر کیا پاکستان کمیونٹی پر، اور ہم نے بالآخر جو ہے وہ کیا جو کرنا تھا۔ میرے بچے، پاکستان کمیونٹی ایک قوم کا ادارہ ہے، نیک بخت نیک نیت افراد کے ہاتھوں میں ہے، جو دنیا کے مال کو، دولت کو، فرعونوں کو، بدماشوں کو، لچے لفنگے کسی کو نہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ساری دنیا جو ہے داؤ پر لگ جاتی ہے، لگا دی ہے، لیکن سچ کو کبھی چھوڑا نہیں۔ اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ سچ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اس پر قیام کرنا ہے۔ میرے بچوں، آپ ہماری روشنی ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ ہمارے لیے بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ سورج چڑھا ہو پھر بھی روشنی بندہ محسوس نہ کرے تو سورج کو کیا دوش دینا؟ اس کنویں سے نکلنا پڑے گا جس میں گوپ اندھیرا ہے، جس میں نظر نہیں آتا۔ جب آپ قریب جائیں گے، قریب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے اپنی پیاری عزیز ترین اعلیٰ ترین مخلوق، اعلیٰ ترین اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، ان پر بھی نئی لوگوں نے توجہ دی، نہیں سنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو تھے وہ کیا جاہل تھے، گمراہ تھے، غلط تھے، تو وہ بچارے اسی مخمصے میں، اسی چکر میں پڑے رہ گئے، اور انہیں نور ہدایت کی نہ سمجھ آئی، نہ کرن ان تک پہنچی، نہ ان کے کان سن سکے، نہ ان کا دماغ قبول کر سکا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مالک کریم میرے یہ جو بچے ہیں، میرے یہ جو شہزادے ہیں، ان کو یا اللہ وہ بصیرت عطا فرما کہ یہ خود اپنے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے روشنی کا سبب بھی بنے اور اپنے والدین کریمین کی عزت کا بھی سبب بنے۔ میرے بچوں، دو اس پر مختلف مراحل میں 3-4 کیسز ہم نے کیے، 2 ان کے وکلاء کو ڈسمس کرایا، انہوں نے پاکستان کمیونٹی پر کیس دائر کیا، وہ ایکسودک اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں پروسیس میں، اور پھر ان پر تقریباً 40 ہیں یا 42 ہیں، 45 بھی ہو سکتے ہیں، افراد کی طرف سے کیس بھی دائر کیا کہ یہ چیٹر ہیں، یہ بلیک میلر ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، تاکہ ثابت ہو کہ مزدور نے چیٹنگ نہیں کی، انہوں نے چیٹنگ کی، انہوں نے دھوکہ دیا، تو اس لیے آپ کے لیے کوئی رستہ بن جائے۔ شاد رہے، آباد رہے اللہ کی امان میں۔ لیکن یہ پکی اور سچی بات ہے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، کاوش نہیں کریں گے، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوں گے، بہت زیادہ آن تھک محنت اور اللہ کے حکم کو پورے کا پورا سمجھنے کے لیے کاوش نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہدایت جو ہے یہ سمجھ آنی بڑی مشکل کام ہے۔ وہ آج کل کا مسلمان ایک اصلاحی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نا کہ یہ شب قدر گزری اور مختلف اتوار گزرے، مختلف بڑے بڑے اچھے پیر خانے ہیں، بڑے بڑے اچھے نوافل اور مختلف ایسی محافل سجتی ہیں، سجاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر والدین، اچھے والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹے نمازی بننا ہے، شاباش، زندہ باد، نمبر 1۔ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹے سر پر ٹوپی پہن لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، تاکہ اچھا نظر آئے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کے والدین وہ ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ان کی بڑی عزت کرنی ہے، بڑا اکرام کرنا ہے، بڑا ہی ان کے ساتھ تابعداری، فرما برداری سے پیش آنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کا، اللہ کے علاوہ حکم سے ہٹ کے کوئی حکم دے تو بڑے ادب سے وہ حکم نہیں ماننا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس کس کو یاد ہے کہ کل فلسطین میں میرے اور آپ کے بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، بھائی، ہمارے بچے ظالم کفر والے قتل کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے، مار رہے تھے، گولیاں، بم، بارود، کیمیائی ہتھیار کر رہے تھے، تو کس کس کے والدین نے ان کو یہ نصیحت کی کہ بھائی حج پر جانے کی بجائے تم فلسطین چلے جاؤ تاکہ کسی معصوم عورت کو، مرد کو، بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو بچا لو، یہ فرض عین ہے۔
آپ مجھے یہ بتائیں، شب قدر کے نوافل فرض اہم ہے یا نفل اہم ہے؟ آپ خود سوچ لیں. خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں جو نوافل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن فرض چھوڑ دیا جائے، اللہ کا حکم چھوڑ دیا جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کی فکر چھوڑ دی جائے، تو اس طرح نہ کریں، کیونکہ اس طرح پھر وہ احساس ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر ساری دنیا کے بعد دین، اسی لیے 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود نام کے ہیں نا، قرآن کا شریعت کا قانون نافذ ہوتا تو کبھی کسی کی جرت اور مجال نہ ہوتی کہ اسلامی دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر سکے. تو چونکہ اسلام کا نظام نافذ العمل نہ کرنے کی آپ نے فکر کی، نہ آپ کے حکمرانوں نے کی، رشوت لیتے رہے، دیتے رہے، عدل میسر نہیں، بیوروکریسی اربوں خربوں لوٹ کے دوسرے ممالک میں چلی گئی، آپ نے فکر نہیں کی. اور پھر انہی سفیروں، انہی وزیروں جو آپ کے ملک کو ڈاکوؤں کی طرح لوٹتے ہیں، لوٹ رہے ہیں، پھر انہی کے نعرے لگانے ہیں، انہی کی چاپلوسی کرنی ہے، تو پھر نیکی دل میں کہاں سے بیٹھے گی؟ تو یہ باتیں ہیں، اپنے دل کو پاکیزہ کریں. ایک ہی گزارش ہے، سب سے پہلے سچ بولنا شروع کر دیں، مکمل سچ. اللہ نے چاہا تو باقی بدیاں برائیاں آہستہ آہستہ کرتے آپ سے دور ہو جائیں گی. اللہ کی امان میں، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ. السلام علیکم.